اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالاخص سید علیم حیدر زیدی کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور محمد و آل محمد صلوات. سرفراز صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ مجلس ہو گئی ہے اور جتنا بھی وقت 1:30 بجے کے بعد سے تھا وہ میرے وقت میں کاؤنٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کل رات 11 بجے میرے پاس آئے تھے 10 منٹ کے لیے. 2 بج گئے. میں نے کہا اب تو 10 منٹ ہو گئے. انہوں نے پھر بھی کہا 10 منٹ کی اور بات ہے. میں نے کہا جب صادق جا رہے ہوں گے نا راستے میں تو 10 منٹ بات کر لیں گے وہاں. الحمدللہ بہت اچھی شخصیت ہیں. اپنے کام کی ساری باتیں سن لیتے ہیں. ہماری کوئی درخواست ہو تو کہتے ہیں مجھے آواز آتی ہی نہیں ہے. یہ آواز آ گئی؟ یہ آ گئی ہے. اچھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور سید کا تعارف آپ کو کرا چکے ہیں فون پر ہی. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں بہت نزدیک سے نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے کرنل صاحب تشریف فرما ہیں انہیں کال کیا اور میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہے کام سید علیم زیدی نے تو مجھے تھوڑا سا مزید اس بارے میں بتائیں. تو کیونکہ آپ کو بتا دیا. کس نے بتایا تھا؟ عابدی صاحب نے بتایا تھا. سرفراز تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. ہاں یہ کہہ کے خود چلے گئے. تو عابدی صاحب نے یہ سارا تعارف کرایا. میں صرف اس کا نتیجہ بتاتا ہوں جو ہوا. کرنل صاحب نے بتایا ٹریننگ کے لیے بلتستان وہ گئے اور اس ریجن کا یہ تقریباً 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے جب زیدی صاحب وہاں گئے ہیں ٹریننگ کے لیے. اس ٹریننگ کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب زیدی صاحب اس وقت جا رہے تھے اور وہ ایک بڑی ٹیم کا حصہ تھے, بہت سے لوگ اس میں کام کر رہے تھے, ہر شخص اپنے اپنے مقام پہ. اس وقت وہ ریجن تعلیم میں پاکستان میں کسی رینکنگ میں تھا ہی نہیں. وہاں کوئی تعلیم نام کی چیز ہی نہیں تھی. دور افتادہ علاقہ پہاڑوں کے پار. اور کیونکہ مومنین کا علاقہ تھا تو ویسے ہی بھی مومنین کے علاقوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. ابھی رزلٹ آیا ہے فیڈرل بورڈ کا. آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ بورڈ میں آپ لوگوں نے رزلٹ دیکھا ہے. ابھی وہ ڈسٹرکٹ پاکستان میں تعلیم میں پہلے نمبر پر ہے. اللہ صلی علی. دیکھیے جب یہ سسٹم شروع ہو رہا تھا اس وقت کرائے کے 2-4 مکان لیے گئے تھے. اس میں 10, 15, 20 بچے تھے اور ان بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس علاقے کو نجات دینا چاہتا ہوں اور میں تشیع پاکستان کی نجات کے لیے یہ سسٹم بنا رہا ہوں. میں چھوٹا تھا, کم عمر تھا, اتنا بھی کم عمر نہیں تھا, لیکن اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ اتنا بڑا خواب اور اتنا چھوٹا سا سکول. ایک سکول, 2 سکول, اس میں بھی پریپ کے 4 بچے. ان 4 بچوں کے ساتھ خواب دیکھے کتنا بڑا دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو ذہن میں تھا, ہم تو اس وقت اعتراض نہیں کر سکتے تھے. کسی نے اعتراض کر دیا کسی فنکشن میں, کہا آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس چھوٹے سے اسکول سے کیا ہوتا ہے.
وہاں والد صاحب نے فرمایا کہ میں تجھے 20 سال بعد جواب دوں گا. تو یہ کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی جو ویژن رکھتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اخلاص سے جو ان کا اپنا رول ہوتا ہے اس رول کو ادا کرتے ہیں. خدا جو مقام ان کو عنایت فرماتا ہے. دیکھیے ایک چیز, ایک غلط فہمی ہمیں ہے, وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو یہ کام میں نے کیا ہے. اصل صادق, اس کی مثال دوں, کہرش تو نہیں جی, پابندی تو نہیں لگے گی مجھ پہ. اچھا یہیں کی مثال لے لیتے ہیں. یہاں پہ مختلف لوگ مختلف پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. ایک آدمی گارڈ ہے, ایک کلیننگ کرتا ہے, ایک پتہ نہیں سیکرٹری ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے, مجھے پتہ نہیں ہے یہاں کیا ہوتا ہے. ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ ہمارا خیال ہوتا ہے وہ جو سیکرٹری ہے یا وہ پریزیڈنٹ ہے وہ کر رہا ہے. خدا کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا رول اخلاص سے کر رہا ہے در حقیقت وہ کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ گیٹ کیپر ہو سکتا ہے وہ صفائی کرنے والا ہو سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ ہے. کون ہے مجھے پتا نہیں ہے. ہم اس شخص کو جو صفائی کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ, یا کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے اور یہاں پہ کام کر رہا ہے, ہمیں تو وہ نظر آتا ہی نہیں ہے. جو جتنا ہمیں نظر نہ آئے اتنا خدا کو نظر آتا ہے. کامیابیاں تب ملتی ہیں. دیکھیں سید علیم حیدر زیدی اس طرح نظر نہیں آتے تھے, اس طرح ان کا کوئی اپنے انسٹیٹیوٹ میں شاگردوں میں ان کا دوتی بولتا ہوگا, شہرت ہوگی اپنی جگہ. معاشرے میں اس طرح کی کوئی شہرت نہیں تھی کہ وہ کوئی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے کاموں میں کلیدی رول ادا کر رہے تھے, اور جسے نظر آنا چاہیے تھا اسے نظر آ رہا تھا. جس نے حقیقی اجر دینا ہے, حقیقی داد دینی ہے, اسے نظر آ رہا تھا. جس کی داد سے واہ واہ سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, اسے کیا کرنا. اب مثال میں اپنے اوپر دیتا ہوں. ابھی آپ میں سے جس نے مجھے لفافہ دینا ہے اسے خوش ہونا چاہیے. آپ جتنے مرضی خوش ہو جائیں مجھے کیا ملے گا؟ آپ جتنے مرضی نعرے لگا لیں مجھے کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. مادی طور پہ کہہ رہا ہوں, ہاں جو دنیا کو لگتا ہے ملتا ہے اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب کی ادھر ہیں, ان سے میں نے کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے, ہم جب مجلس پڑھنے جاتے ہیں ہمیں 40 منٹ بولنا پڑتا ہے, اور 40 منٹ نہ بولیں تو جو مجلس کا بانی ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی مجبوری نہیں ہے, میں آپ کی جگہ ہوتا تو 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات کر کے چلا جاتا. بات وہ ہے جو کسی کو یاد رہے. میں 1 گھنٹہ بولتا رہوں, 1 گھنٹے کے بعد آپ سے پوچھیں اس نے کیا کہا, کہ اچھی مجلس پڑھی. کہا کیا؟ بہت اچھی مجلس پڑھی. تو ہم اکثر مجلسوں میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا 400 گھنٹے, 400 گھنٹوں میں ہم کیا لے کے جاتے ہیں؟ فلانی نے بہت اچھی مجلس پڑھی ہے لے کے جاتے. میں کہتا ہوں بانی مجلس کیوں کہتا ہے 40 منٹ ہونا چاہیے, 1 گھنٹہ ہونا چاہیے؟ 40 منٹ پہ میں اس لیے لا رہا ہوں کہ میں خود کم پڑھنا چاہ رہا ہوں آج, وإلا وہ 1 گھنٹہ مانگتا ہے. میں کہتا ہوں وہ خود تو سن نہیں رہا ہوتا, وہ تو باہر ہوتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا جو سن رہے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے. سننے والے تو سب چاہتے ہیں 10-15 منٹ میں بات ہو اور ہم اپنے کاموں سے جائیں, کیونکہ بات ہو چکی ہے. میں کوئی نیا مضمون نہیں کھولنا چاہ رہا, وإلا آپ کا وقت زیادہ لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک رعایت کی, جس کا آج گزشتہ کل سے اچھا نہ ہو, امام نے اس کے لیے کیا کہا ہے؟
نقصان میں ہے. پھر جس کا کل آج سے اچھا نہ ہو وہ نقصان میں ہے. اور کوئی لفظ ہے؟ وہ خسارے میں ہے. اور بہتر ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے. وہ کیا ہے؟ جی اونچا اونچا لگتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں. لپس میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اونچا بولیں. وہ ہاں آپ پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی وہ پھول ہے. اچھا انگلش بول رہے ہیں، ہمیں تو نہیں آتی انگلش. اردو میں بولو نا یار. میں لپس نزدیک ہے، جو امام نے کہا اس کے نزدیک ہے. امام نے فرمایا وہ ملعون ہے. ڈاکٹر صاحب نے رعایت دی ہے. جو امام نے کہا میں وہی کہوں گا نا، میں آپ کو کیوں رعایت دوں گا؟ جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے. مومن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی سانسیں عبادت ہے. اگر کے ساتھ ہاں. اگر آپ مومن ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا ان 400 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، اگر تو سب کچھ اسی میں تو ہوتا ہے. اس کے باہر کیا ہوتا ہے مجھے وہ دکھاؤ. جو کچھ ہوتا ہے اسی فرش اعضاء میں ہوتا ہے. جو یہاں آتا ہے اس کا آج کل سے بہتر ہوتا ہے. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ. آپ فوج میں ہیں؟ آپ فوج میں ہیں؟ پولیس میں ہیں؟ ہم ڈر گئے تھے کہ کیا ہو گیا، آواز ایسی تھی. اچھا خدا سلامت رکھے آپ کو. ہم ملعون نہیں ہو سکتے اگر مومن ہیں تو، ہے نا. ہم جو یہاں سے پاتے ہیں وہ محو نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مومن باقی رہیں، یہ شرط ہے صرف. اگر مومن ہیں، میرے کہنے سے ہم مومن نہیں ہوتے. مومن جاہل نہیں ہوتا. میں اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل. اب کیا ہو جاؤں گا؟ میں عالم ہو جاؤں گا. میں آپ کو اپنا نام لکھنا آتا ہے؟ نہیں. آپ کو امام کی کوئی حدیث آتی ہے؟ نہیں. آپ کو امام کے تعلیمات کچھ پتہ ہے؟ نہیں. لیکن میں مومن ہوں اور جاہل نہیں ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ امام کے قول کے ساتھ مزاح کرنا ہے. مومن جاہل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو جاہل نہیں ہونا ہے. آپ کا جاہل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں کوئی ڈگری کریں تو آپ جاہل نہیں ہیں. آپ کو تعلیمات محمد و آل محمد کا علم ہو. آپ جو فرش اعضاء پہ آتے ہوں تو آپ کو وہ خطیب چاہیے ہو جو تعلیمات محمد و آل محمد آپ کو دیتا ہو. آپ کو وہ خطیب نہیں چاہیے جو آپ کو خوش کر دے. آپ کو کسی ایسی بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، جو اہل بیت کی تعلیم نہ ہو، جو میرا اپنا من گڑت عقیدہ ہو، اور اس عقیدے پہ مجھے بھی معلوم ہے یہ اس کا اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کسی کو پیسے دوں، وہ آ کے یہاں اچھی آواز میں پڑھ دے، میں نعرے لگاؤں اور کہوں میں چلا گیا جنت میں. جاؤں گا جنت میں؟ جنت میں کب جائیں گے؟ جب یہاں بیٹھ کر حسین کا کوئی پیغام سنیں گے. جائیں گے جنت. یہ جو آپ کے کان میں اگر کوئی بھی اہل بیت کی تعلیمات پہنچ گئی، وہ ختم ہوگی؟ ختم ہو سکتا ہی نہیں. اس کا اثر زائل ہوگا، اس کا اثر زائل ہو سکتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سن رہے نہیں سن رہے پتہ نہیں. سن رہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اسپیکر کے نیچے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے.
کل رات 4 گھنٹے اسی طرح ہمارے نکل گئے. ابھی راستے میں نے ان سے گلا کہ میں نے کہا آپ 10 منٹ کہہ کے آئے تھے, آپ نے 4 گھنٹے میرے رات کے لے لیے, مجھے ابھی بھی نیند آ رہی ہے. مجھے یہاں آنے سے پہلے اسٹرانگ کافی پینی پڑی کہ میں جاگ کے کچھ بول بھی سکوں. تو کہتے ہیں بول تو تم رہے تھے ساری رات, وقت تو میں نے لیا لیکن بول تو تم رہے تھے. آپ بلوائیں گے تو ہم بولیں گے. اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں, ہم جمعے کے خطبے میں آتے ہیں, ہم رمضان میں جاتے ہیں, اس کے بعد فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, دنیا میں جا کے واپس وہی ہو جاتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے مادی افراد کا, آپ کو ان مجلسوں سے روکنے کے لیے کہ بھئی ادھر کیونکہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے یہاں نہ جاؤ. فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ فائدہ دنیا میں دیکھو نا. اگر آپ یہی یونیورسٹی, ڈاکٹر صاحب نے مثال دی, ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اجازت ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا بیٹا اگر یہی 400 گھنٹے کسی یونیورسٹی میں لگائے تو اسے ڈگری ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جیب سے کتنا پیسہ جاتا ہے؟ ایسی ڈگری دیتے ہیں وہ لوگ. کتنا جاتا ہے آج کل 400 گھنٹوں کے؟ ایک سیمسٹر کتنے کا ہے؟ وہ زمانہ گیا 1 لاکھ والا, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, ان یونیورسٹیز میں تو کسی کو داخلہ ملتا ہے 10, 15, 20 لاکھ 25 لاکھ کا ایک سیمسٹر ہے. وہ 400 گھنٹے بعد آپ کو کاغذ کا 400 گھنٹے بعد آپ کو کاغذ تھماتے نہیں ہیں, ابھی تو ان کو اور سیمسٹر سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن نے دی ہے. آج کل برسات کا سیزن بھی ہے. قرآن میں آیت ہے سورہ رعد کی 17ویں آیت ہے کہ جب پانی آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے. ہنس کیوں رہے ہیں؟ سیلاب جب آتا ہے وادی میں تو اوپر کیا ہوتا ہے؟ خش و خاشاک. کون سی چیز اچھل کود کر رہی ہوتی ہے؟ خش و خاشاک. دیکھیں بہت کم دیکھنے والا سیلاب کے بعد کیا ہے گا, کیا ہے اس دنیا میں, کس کا راج ہے؟ کہ خش و خاشاک کا راج ہے. یہ دیکھو یہ کتنا جھوم رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, اچھل کود کر رہا ہے, ساری دنیا ہی اسی کی ہے. یہ جو تھوڑا سا عرصہ دیکھ رہا ہے, ہماری مثال اپنی پوری زندگی اخروی زندگی ملا کر ہم یہ تھوڑا سا ایریا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھو اسے اس 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں یا مونسون کے 1-2 ہفتے میں کس کا راج ہے؟ خش و خاشاک کا. کون جھوم رہا ہے, کون ناچ رہا ہے, کون اچھل کود کر رہا ہے, سب خش و خاشاک. لیکن قرآن کہتے ہیں ہاں جب یہ خشک ہو جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل وہ پانی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. اصل وہ پانی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے. آپ سونے کو پگھلائیں, اوپر کیا نظر آتا ہے؟ اس کی جھاگ ہے وہ سونا نظر آتا ہے, نظر نہیں آتا. اگر کوتاہ بین ہو اس کو کرے کہ یار یہ تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اوپر ساری جھاگ ہے اور وہ بھی بہت گندی ہے, یہ بکتی بھی نہیں ہے. اصل چیز کہاں ہے؟ اس کی تہ میں. یہ مجلسیں خش و خاشاک نہیں ہیں. کہ دنیا میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اثر اس کا باقی ہے, وہ خش و خاشاک ہے. 4 دن آپ کو نظر آئے گا, اس کے بعد وہ کدھر جائے گا؟ مر مٹ جائے گا, پتہ بھی نہیں کدھر جائے گا. اصل کیا باقی رہے گا؟ وہ پانی جو فائدہ دیتا ہے, وہ سونا جو اس کے نیچے حقیقت ہے. وہ کون ہے؟ وہ سونا, وہ پانی کون ہے؟ علیم حیدر زیدی. اس کا فائدہ جاری و ساری رہتا ہے, وہ خود چلا جاتا ہے, فائدہ اس کا باقی رہتا ہے. پانی آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو زندگی یہ پانی دے کے جاتا ہے.
ابھی ڈاکٹر صاحب کی اس پہ مجلس پڑھنی ہے ساری ہیں. آپ نے یہ کہا نا زمینہ تو بنا گئے. یہ گلاس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ لوگوں نے مختلف چیزیں کہی. انہیں آدھا نظر آیا، آدھا خالی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی بیوی آدھی بھری ہوئی ہے، اور اگر بھری ہوئی ہے تو بھی غصے سے بھری ہوئی ہے. کہاں آدھی بھری ہوئی ہے؟ ہمیں بھرنا پڑتا ہے، جتنا بھی بھریں وہ بڑھتی نہیں ہے. ہماری جیبیں خالی ہو جاتی وہ نہیں بھرتی. یہ پانی کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، حیات ہے. آدھا ہے پورا ہے. میں ادھر سے بول رہا تھا، آپ سن ہی نہیں رہے تھے. یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے. آپ اللہم عجل لولیک الفرج، یہ آپ کے لبوں پر ہے. کیوں ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب مجھے بھی دے سکتے ہیں، صرف ڈاکٹر صاحب کو دیں گے؟ یہ دعا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ امام کا ظہور ہو. دعا کا مطلب یہی ہے نا. اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے. ہم کہہ رہے ہیں یہی دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ سوال وہی ہے. ہاں، ہم نے ترجمہ کر دیا نا. ہم کہتے ہیں یہی دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ چاہنے والوں میں شمار ہو جائیں. ایک جواب آپ کے پاس بھی ہے جی. آپ منتظر ہیں اس لیے. اور تھوڑا سا اونچا، مجھے پتہ چل جائے کون بول رہا تو میں لپ سنگ بھی کر لیتا ہوں. دنیا انصاف سے بھر جائے، گناہوں سے بچ جائیں. گناہوں سے بچنے کا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ ایک گلاس پیے، امام حسین کو یاد کریں، 1,00,000 گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو روزانہ 10 لاکھ گناہ روزانہ ختم ہو گئے. اس کے لیے کچھ گناہ تو کرنے بھی پڑیں گے تاکہ ختم ہو جائیں. تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم اللہم عجل ولیک الفرج، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے. آپ کو کیا تھا؟ آپ نے کچھ فرمایا امام کا ظہور ہو جائے، منتظرین میں سے ہیں. ادھر بھی کچھ تھا، ثواب مل جائے. یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. اچھا، پانی آپ کیوں پیتے ہیں؟ ابھی میں پانی کیوں پیوں گا؟ پیاس لگی ہو تو میں پانی پیتا ہوں. ابھی یہ پانی میرا، میں ڈاکٹر صاحب کی طرح آپ سے بلوا کے خود پانی پیوں؟ میں پانی پی رہا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، اور یہ پانی کیوں پیتا ہوں؟ گلا خشک ہوا ہے، اور کیوں پیتا ہوں؟ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. ابھی تو ضروری نہیں تھا یہ. ہاں جی. اچھا، آواز ابھی صحیح نہیں ہے. اچھا، آواز میری بہتر ہو گئی. دیکھیے، اگر میں جان بلب ہوں، جان بلب جو بچوں کو پتہ ہے، آپ کو، ہمیں تو پتہ ہے، بچوں کو، میری جان جا رہی ہے پیاس سے اور مجھے پانی مل جائے، میں پانی اٹھاؤں پینے کے لیے. آپ کہیں یہ پانی کیوں پی رہے ہو؟ میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ پیاس تھوڑی لگی ہوئی ہے. جان بلب، ابھی جان میری یہاں پہنچی ہوئی ہے. اگر پانی نہ پیوں تو مر جاؤں گا. اور آپ پوچھ رہے ہیں یہ پانی کیوں پی رہے ہو؟ میں کوئی جواب دوں گا؟ میں کہوں یار یہ پانی میری زندگی ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا کیوں پی رہے ہو؟ اس کو میں کوئی جواب ہی نہیں دوں گا. اللہم عجل لولیک الفرج، امام زمان میری زندگی ہے. صلی اللہ. وہاں کیوں کا سوال نہیں آتا ہے.
مجھے ثواب ملے گا، امام کا ظہور جلدی ہوگا، عدل و انصاف سے بھر جائے گا، گناہ معاف ہوں گے. یہ سب تب آتا ہے جب امام میری زندگی نہ ہو. بھائی میری حیات، میری زندگی اسی سے، میں جیتا ہی اس لیے ہوں کہ کسی دن امام کا ظہور ہو جائے. اور یہ جو خصوصیات ہیں ہمیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے دی ہے. خدا غریق رحمت فرمائے سید علیم حیدر زیدی کو، اور انہوں نے جہاں شاگردوں کی اچھی پرورش کی ہے وہاں اپنی اولاد کی بھی بہترین پرورش کی ہے. میں زیادہ نہیں جانتا، یہی مجلس کے لیے پچھلے 8-10 دن سے وہ رابطے میں ہے. کوئی بھی آپ کو ایک کال بھی کرے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ آدمی کیسا ہے. اور ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. میں صرف اس نیت سے ہر فون اٹھا لیتا ہوں جو فون میرے ہاتھ میں ہو. تو ابھی جیب میں فون ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی اٹھاتا ہوں. ہر فون ہاتھ میں ہو، ہر فون اٹھا لیتا ہوں. کہتا ہوں یہی شاید میری طرف سے کوئی امر خیر ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، میں بھلے نہ کر سکتا ہوں، میں اس کو سن تو سکتا ہوں نا، میں سن لیتا ہوں. جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا. لوگوں کی توقعات ہم سے اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں سے ہم 1% بھی نہیں کر سکتے. تو ان بچوں کی اچھی تربیت. برزخ کا پوچھ رہے تھے، میں ابھی یاد آیا مجھے کیونکہ پوچھا ہے تو میں ویسے کلوز کر چکا تھا اور میں صاحب کی طرف جا رہا تھا. آپ نے کہا میں برزخ سے پریشان ہوں. میں کہتا ہوں اول تو آپ کو خدا طول عمر دے، زندگی دے. اگر بیگم سے تنگ ہیں، جانا چاہتے ہیں تو الگ مسئلہ. اس عمر میں جاننے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انسان بیگم سے تنگ آیا ہوا. تو الحمدللہ ہماری آنٹی بہت اچھی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے. میں ملا ہوا نہیں ہوں، ملا ہوں میں آنٹی سے، میرا نہیں خیال میں ملا ہوں. آپ یا ہم میں سے اکثریت ہم قبر میں سوئیں گے، جب جاگیں گے تو قیامت ہو چکی ہوگی، کوئی برزخ نام کی چیز ہے ہی نہیں. قبر میں جائیں گے ڈریں گے، اشارہ قبر سے ڈریں گے جی، نہیں ڈریں گے. بڑے شجاع لوگ بیٹھے ہیں یہاں. ہاں ابھی جب سکرات موت آئے گی نا پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے موت. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں میں ڈرتا ہوں. یہ بھی کہتا ہوں مومن نہیں ڈرتا لیکن میں ڈرتا ہوں. جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا. میں ڈرتا ہوں، میرا ڈر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ڈرتا ہوں. میرا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ جب امام کی زیارت ہوگی. یا ہار میں یمت یارانی، جو بھی مرتا ہے میری زیارت کرتا ہے. اس وقت تک تو خوف ہے، زیارت ہو گئی خوف ختم. 1 منٹ اور لیتا ہوں، حدیث مختصر صاحب پیش کرتا ہوں. جب ہم جائیں گے کہ مطلب یہ نہیں ہم دونوں ساتھ مریں گے، ٹھیک ہے نا. جب اپنے اپنے وقت پہ ہم جائیں گے، قبر میں ہوں گے. صرف امیر المومنین نہیں ہے، روایات ہیں اور بہت زیادہ روایت ہیں. مجھے نہیں معلوم بعض لوگوں کو اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اس میں کیا مشکل ہے ان کو کہ یہ کیا بات ہوئی جو معصومین آپ کے قبر میں آئیں گے. اس میں لوگوں کو مشکل ہے کہ تمہاری قبر میں آئیں گے. بالکل میری قبر میں آئیں گے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، احادیث میں ہے. 2-4 حدیثیں نہیں ہیں، متواتر احادیث ہیں، مختلف الفاظ میں ہیں. ان کو جو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ تیری قبر میں کیسے آئیں گے. بھئی اگر میری وہ تاریخ قبر میں ہو تو اس میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اس میں اگر میری اولاد سے بھی کہنا جاؤ، وہ بھی کہے گا نہیں جاتا بھائی، باپ وہیں ٹھیک ہے، میں یہاں ٹھیک ہوں. لیکن معصومین کے آنے سے پہلے
میری قبر ہو جائے گی روضۃ من ریاض الجنہ، تو میری قبر میں آئیں گے، لیکن میری قبر کیا ہوگی؟ جنت کے باغات میں سے ایک باغ. ایسا تھوڑی ہے ایسی تاریخ قبر رہے گی. وہاں جب نکیر و منکر آئیں گے اور آپ سے سوال کرنا شروع کریں گے. اس سوال کیا کرتے ہیں؟ بچے کو ہی پتا ہوگا. بیٹا آپ کو پتا ہے نکیر منکر کیا سوال کریں گے؟ نکیر منکر پتا ہے؟ ہاں کیا سوال کریں گے؟ اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں، جس مرضی میں. واہ، ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. چلو مائک پہ سوال کریں گے، وہی بتاؤ، جواب جو ہے وہی بتاؤ. ہمارا رب کون ہے یہ سوال پوچھیں گے، اور ہم بولیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور امام کے بارے میں، ہمارے امام کون؟ بول دو بول دو. اور وہ پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے، تو کہنا ہے میرا امام مولا حسین علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اچھا اس کو بھی پتا ہے سوال کیا ہے، اسے ہی پتا ہے جواب کیا ہے. تو یہ فرشتوں کو نہیں پتا کہ ہمیں یہ سوال جواب آتا ہے، پھر دوبارہ کیوں پوچھیں گے؟ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایون یہ تو مومن بچہ ہے نا. اگر کوئی ایتھسٹ ہو نا، اس سے ہی پوچھے مسلمانوں کا بلیو کیا ہے کہ نکیر منکر، کیا پوچھیں گے؟ تو یہ پیپر تو آؤٹ ہوا ہے. سوال بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سے سوال ہے، آؤٹ بھی ہوا ہے، سب نے یاد بھی کیا ہوا ہے. پھر قبر میں کیا ہے؟ یہ کیا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ ڈاکٹر صاحب کبھی بتائیں گے اس کا، ٹھیک ہے. اچھا ایک مسئلہ ہے صرف قبر میں، وہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز رٹ لی ہے کہ بھئی تیرا خدا کون ہے، میں کہوں میرا خدا، میرا رب اللہ ہے. یہ اگر سچ ہو تو میں بول سکتا ہوں، اگر جھوٹ ہو تو نہیں بول سکتا. دنیا میں میرا امام اگر امیر المومنین ہیں تو قبر میں بول سکتا ہوں. اگر دنیا میں میرا امام کوئی اور ہو تو قبر میں نہیں کہہ سکتا میرا امام علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. قبر میں پنجتن آئے ہوئے ہوں گے آپ کے استقبال، پنجتن. میں کام جاتا ہوں، جتنی دفعہ بھی یہ روایت پڑھتا ہوں کتابوں میں یا بیان کرتا ہوں، واقعاً کام جاتا ہوں. اور ابھی میں ڈیٹیل بیان نہیں کر رہا. نکیر منکر جب آئیں گے سوال کریں گے، بہت آسان ہو جائے گا. پیپر آؤٹ بھی ہوا ہے، رسول خدا وہ وہاں موجود ہیں. رسول کون ہے؟ جو میرے استقبال کے لیے آئے. امام کون ہے؟ میرے استقبال کے لیے آئے. بہت آسان ہے نا. لیکن کچھ مومنین سکرات الموت کی وجہ سے وہاں یہ سمپل جواب بھی نہیں دے پائیں گے. یعنی جن کا رب دنیا میں اللہ ہے، جن کا رسول خدا ہیں، جن کا امام امیر المومنین ہیں یہاں پر بھی، لیکن موت کے خوف کی وجہ سے وہاں وہ بول نہیں پائے گا. اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ برزخ میں چلا گیا. چلے جی، ان کو آپشن ملے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہاں تو جواب دینا ہے. جب تک بارش ہلکی نہیں ہو رہی میں بولتا رہوں گا. بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ احتجاج ہے، نہیں ایسا نہیں کرو. اور بارش ہی تھم گئی. پتہ نہیں آپ سب نے کیا دعا کی ہے اتنی جلدی میں. روایت ہے کہ جو مومن بول نہیں پائے گا رسول خدا اس کی جگہ بولیں گے.
دیکھیں کتنا خوفناک تھا روایت پڑھتے ہوئے جب آدمی یہاں تک آیا تھا. اچھا اگر میں بول نہ پاؤں ایسا ہوتا ہے سکرات الموت. دیکھیں رحمت للعالمین ہے نا. میں یہاں خود بولوں وہ الگ ہے, میرا ترجمان اگر کوئی فصیح و بلیغ شخص ہو تو وہ الگ ہے نا. میری یہی باتیں سرفراز صاحب بولیں اپنی اچھی آواز میں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. میں نہیں بول رہا, میری جگہ کون بول رہا ہے؟ رحمت للعالمین بول رہا ہے. کتنی آسانی ہے. آج میں اپنی مجلس میں گیا ہی نہیں, میں ادھر سے آگے مجلس میری ابھی شروع ہوئی ہے, جہاں سے میں نے آگے لے کے چلنا تھا نا وہ یہاں تھا, اس سے آگے میں نے لے کے چلنا تھا, وہ بارش کی نظر ہو گئی. تو پھر کبھی انشاءاللہ کہیں موقع ملے تو ہم اپنی اصل مجلس پیش کریں گے اس سے آگے. خدا کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کا پنجتن استقبال کریں. آپ کے لیے اس زندگی کو, اس موت کو جتنا آسان بنایا ہے ان ہستیوں نے جنہوں نے اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی ہیں. امیر المؤمنین اپنے آخری ایام میں اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے ودا کر رہے تھے. زینب کبریٰ کو بلایا اور کربلا کے حوادث بیان کرنا شروع کیا. کربلا میں کیا کیا ہوگا, کہاں کربلا ہوگی. ایک مقام پہ آ کر امیر المؤمنین خاموش ہو گئے. بیٹی سمجھ گئی باپ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی. فرمایا بابا اماں نے مجھے سارے واقعات بیان کر دیے تھے. جناب سیدہ مجھے کربلا کے سارے واقعات بتا کر گئی ہیں. امیر المؤمنین نے جناب زینب کو قریب بلایا, کان میں کچھ ارشاد فرمایا. جناب سیدہ نے گریہ کرنا شروع کیا. دوبارہ قریب بلایا, پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا. زینب کبریٰ خاموش ہو گئی. لوگوں نے بہت پوچھا کہ ایسا کیا فرمایا کہ پہلے آپ نے گریہ کیا پھر آپ خاموش ہو گئے. کربلا بپا ہو گئی. یہ کاروان شام جا پہنچا. شام میں بھی اس دروازے پہ پہنچا جہاں یہ کہہ کر اسرا کو, رسول زادیوں کو رکھا گیا کہ ابھی محل سجایا جا رہا ہے. آذانیں ہوتی رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں انتظار میں بیٹھی رہیں. محل کا دروازہ کھلا اور کہا اب قیدیوں کو بلایا جا رہا ہے. سب قیدیوں کے گلے ایک ہی رسن میں بندھے ہوئے ہیں. سب اٹھے, زینب کبریٰ نہ اٹھی. بیویوں نے اٹھانے کی کوشش کی, جناب سیدہ نہ اٹھی. سید السجاد آئے, بھوبی اماں یہ آخری منزل ہے, اس پہ صبر کر لیجئے, ہمیں اس منزل کو بھی عبور کرنا ہے. فرمایا سجاد میں گھبرائی نہیں ہوں. جب بابا کا آخری وقت تھا بابا نے مجھے قریب بلایا اور مجھے دربار کے واقعات سنانا شروع کیے کہ جب تم دربار میں جاؤ گی یزید کا حرم پردے میں ہوگا اور تمہیں بے مخنہ چادر کھڑا کیا جائے گا, اور جب تم خطبہ دے رہی ہوگی تو حسین کا سر تشت میں رکھ کے لایا جائے گا, لعین چوب خیزراں شراب میں سلا سلا کر. جب میں نے یہ سنا میں برداشت نہ کر سکی, میں نے گریہ کرنا شروع کیا. بابا نے مجھے پھر قریب بلایا اور کہا کہ زینب گھبراؤ نہیں,
تم دربار میں اکیلی نہیں جاؤ گی، میں خود بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سجاد میں گھبرائی نہیں ہوں، میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔